فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اے مومنو میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے، اکھاں دیتیاں نے بہت بڑا احسان ہے، انہوں پوچھو جنہی اکھاں دی بنائی کوئی نہیں، کان دیتے نے بڑا وڈا احسان ہے، ہاتھ پیر دیتے نے، زبان دیتی ہے قوت گویائی واسطے، عقل و خرد دا خزانہ دیتا ہے، بڑے بڑے احسان نے۔ باڈی تو ہٹ جانا، دنیا دیا نعمتاں وال نظر مار، یہ بھی نعمتاں نے، پھل نے، فروٹ نے، اللہ اللہ کسے کنے قسم دے پھل فروٹ نے، یہ بھی ساریاں اللہ دیا نعمتاں نے، لیکن اللہ اندے نے دنیا دیا ساریاں نعمتاں ایک پلڑے چ رکھ دے تے نعمت مصطفیٰ ایک پلڑے چ رکھ دے، پوری دنیا دیا نعمتاں مل کے نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ نے اس نعمت نو بھی یاد کرو نا، کدوں کیڑی نو کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تسی جہنم دے کنارے تے کھڑے سو۔ حدیث مصطفیٰ آقا فرماندے نے پیچھوں جڑی کالر نہیں ہوندی اے دے تو پھڑ کے نا میں تھانوں جہنم دے راہ تو لا کے تے تھانوں میں جنت دے راہ تے پا رہا۔ اے نعمت مصطفیٰ ہے جڑی سانو جہنم تو بچان آئی ہے تے جنت دے راہ تے پان آئی ہے، اور کائنات دیاں خرافات شرک و بدعات تو بچان واسطے آقا ہے۔ ہونے نعمت مصطفیٰ کس مقصد واسطے آئے؟ یہ تھے بھی اللہ دے نے یتلو علیہم آیاتہ، آپ قرآن دیاں آیات نو پڑھ کے سنان واسطے آئے۔ اگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ جڑے نے کتاب قرآن سکھان واسطے آئے اور حدیث پڑھان واسطے آئے۔ تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، پھر کہہ دے تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کاہ اتے پیندیا تریل تیرے واسطے، مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤ دیاں نی شہد تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، انہاں بڑی اچھی ترجمہ نہیں کی تھی، پتہ کی آندے نے آیا مزمل، آیا مدثر، توہا آیا، یاسین آیا، دردی پکھے آندہ، ساکی تیسی آندہ، بن کے رحمت للعالمین آیا، سراج آیا، منیر آیا، بشیر آیا، نذیر آیا، رب کلیا نور مبین آیا۔ وہ قسم رب دی پوچھ حسین کولو کائنات تو ود حسین آیا۔ اچھی شان والا، اچھی آن والا، سانو خبر اے ملی اے پیغمبران تو، زمین والے آندھی کی گل کرنی شان نگ گئی اگے امبران تو، جدی ملے نہ مثال جگ اندر کوئی نکل ویکھے بار اندران تو، حسین ہو رسول دی ملے جسنو ویکھا کون ودے او دے نمبران تو۔
آپ آئے ایک قرآن ایک حدیث، اگے ایک مقام اور سن لو. اللہ فرماندے نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اللہ نے اسی اپنے نبی نو قرآن حدیث سکھایا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جو اس اپنے نبی نو سکھایا ساڈے پیغمبر پہلو جان دے نہیں سن. ہن میرے پیغمبر نو سکھایا قرآن حدیث. قرآن بھی لے کے آن والا، توجہ میرے وال رکھے، قرآن لے کے آن والا بھی جبریل ہے، حدیث نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے. قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ. قرآن بھی نبی دے قلب اطہر تے اتریا ہے، حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے اتری ہے. قرآن بھی لا عیب ہے، حدیث بھی لا عیب ہے. قرآن بھی بے عیب ہے، حدیث بھی بے عیب ہے. قرآن بھی برحق کے، حدیث بھی برحق کے. قرآن بھی لا شک کے، حدیث بھی لا شک کے. لوگوں قرآن جیڑا ہے یہ بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے. جیڑا قرآن دا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، جیڑا حدیث دا منکر ہے وہ بھی کافر ہے. کیونکہ میں یہ بات دعوے نہ کرنا چاہنا. حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، انہاں دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے. میں او دی بات دا انکار کراں کفر دا فتوی نہیں لگ سکدا. میں امام ابو حنیفہ دی بات دا انکار کراں کفر دا فتوی نہیں لگے گا. میں امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک دی بات نہیں مناں گا کفر دا فتوی نہیں لگے گا. جدا کلمہ کائنات تے ذرے ذرے نے پڑھیا او دی ایک بات دا انکار کر، اتو آواز آئے گی وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. او بندہ مومن نہیں، عورت مومنہ نہیں، جنہیں اللہ دے او دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے. آ قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سونے مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے او بندہ پکا بے ایمان ہے جن نے تیری گل نہیں منی، جن نے تیری حدیث نہیں منی، جن نے تیرا فیصلہ نہیں منیا. وہ اجے بھی سمجھ نہیں آئی. میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیواں تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جس بندے نے نبی دی بات دا انکار کیتا تے غیراں دی پیروی کیتی ہے، حدیث آئی ہے آندا حدیث ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں مندا. یہ حدیث آئی ہے آندا میرے امام دے قول دے خلاف ہے میں نہیں مندا. حدیث آئی ہے میری مفتی دے فتوے دے خلاف ہے میں نہیں مندا. حدیث ٹھیک ہے لیکن میری قیاس رائے دے خلاف ہے میں نہیں مندا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نبی دا راہ چھڑ کے اپنے اماماں تے پیراں تے پیچھے لگدا ہے، اپنے مولویاں دی گل مندا ہے تے اللہ پاک فرماندے نے وَنُوَلِّهِ مَا
ما تولا، پھر جدھر چاند ایسی اینو پھیر دینے وَنُسْلِهِ جہنم، قیامت دے دینے دا ٹکانا جہنم ہوئے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیواں تاکہ مسئلہ صحیح طرح واضح ہو جائے۔ قرآن دا پارا جیڑا ہے، سورت دا نام سورت الاحزاب ہے، تے قرآن دا پارا بائی ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اے قرآن میرے ہاتھ چے، ذرا میرے ول غور کر لو تے زیارتاں کر لو۔ اللہ میں تیرے قرآن تو لکھوار قربان جاواں۔ کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نو منہ پرنے کر کے لتاں تاں کر کے جہنم جو سٹیا جائے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اوہ ترجمہ سن لو، رہ نہ جایا جے۔ اللہ فرماتے نے یوم تقلب وجوہہم فی النار، کئی لوگ ایسے نے جنہاں نو اسی موندیاں کر کے جہنم جو سٹاں گے تے وہ اپنیاں زباناں چوکی کہن گے یقولون یا لیتنا، ہائے افسوس ہائے افسوس، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اسی دنیا چ نہ اللہ دی گل منی تے نہ رسول دی گل منی، تے اپنی زبان چو کہن گے قرآن جے وقالو ربنا، اے ساڈیا ربا انا اطعنا، بے شک اسی اطاعت کیتی گل منی، سادتنا و کبراءنا، اپنے جڑے وڈیرے سن، مولوی سن، پیر سن، گدی نشین سن، اپنے اماماں دے پیچھے لگے رہے تے اسا اللہ دے رسول دی گل نو چھڑ دیتا ہے۔ اللہ 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 فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہاں سانو صحیح راہ تو گمراہ کر چھڑیا۔ تے ہن آپ ہی آندے نے ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ، اللہ ساڈے تے ڈبل عذاب بھیج دے، اساں تیرے رسول دی گل نہیں منی، اسی تیرے نبی دے آکھے نہیں لگے، اسی تیری گل نہیں منی۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ ساڈے تے ڈبل عذاب بھیج، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ساڈے تے لعنت کر، بہت بڑی لعنت کرنا۔ ہن جیڑا بندہ نبی دا رستہ چھڈ کے غیر آندا حدیث ٹھیک ہے لیکن ساڈے مولوی صاحب دا بھی تے فتوی ہے، بول دے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہتے رضی اللہ تعالی، ایک بندہ آیا، بندہ کہ رہ بھی صحابی ہے انہاں دا، توجہ ہے نا سارے دی، میری گل دی سمجھ آ رہی، توجہ ہے؟ آن کے آندا جی مینوں ایک مسئلہ دسیا، ہن ذرا مسئلہ پوچھن واسطے آیا بھی صحابی، آن والا بھی صحابی ہے۔ عورت مناسک حج ادا کر لیندی، حج مکمل کر لیا عورت نے، تے آن لگیا طواف الوداع کردے نے حاجی، جدو نکل دے نے حرم چو، مکے چو نکل دے نے، مکہ چھڑنا ہے تے طواف الوداع کرنا۔ اس عورت نے طواف الوداع جے نہیں کیتا تے کرنا ہے جے، تو انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے، عمر جی جنہ ایام چورن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ہن طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی؟ حضرت عمر کہنے لگے اوتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے، طواف الوداع کر کے آئے۔ وہ کو بندہ آندا جی نبی دی حدیث ہے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر نے وہ ویکھیا، فرمان لگے جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟
آندا جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آوے؟ آندا جی کوڑا کی کرنا جے؟ ہن اس بندے دا کو جواب سنیا جے، میں تھانوں حدیث سنائی تسا اپنی قیاس رائے عقل نہ فتوا دیتا ہے کہ بی بی اوتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تو آپ الوداع کر کے آئے، تو میں تھانوں حدیث سنائی ہے، تسی اپنی قیاس رائے عقل نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو، مینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہیں۔ حضرت عمر فرمان لگے میں تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن، تینوں کوڑے اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی، تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے؟ کو سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ؟ پھر تیرے کو نبی دی حدیث موجود سی پہلے، پھر تو میرے دروازے تے فتویٰ پوچھن واسطے کیوں ہے؟ حضرت عمر نے مسجد نبوی تے منبر تے چڑھ کے اعلان کیتا، مدینے دے لوگوں آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ دینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ ہن اج عمر زندہ ہوندے بڑے بڑے وڈے مولوی پگاں والے جڑے کھمبیاں دے ٹنگے ہونے سن، بول دے نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا الى ما انزل اللہ والى الرسول، آ جاؤ قرآن وال، آ جاؤ محمد دے فرمان وال، نہ پیغمبر دی حدیث نو چھڈیا کر۔ آندا قرآن ٹھیک ہے حدیث ٹھیک نہیں، نبی تو بعد لکھی گئی ہے، نہ قرآن جڑا حدیث تو بغیر سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر قرآن اللہ دی وحی ہے حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن کہندا نماز پڑھو، نماز کیویں پڑھنی ہے حدیث چوں ملے گا۔ قرآن کہندا زکات دیو، کنے نصاب تے زکات پیندی ہے، سونے تے کنی ہے، سارا شیڈول حدیث چوں ملے گا۔ قرآن کہندا حج کرو، حج کیویں کرنا ہے، پورے دا پورا شیڈول کتھوں ملے گا؟ بولو قرآن کہندا نکاح کرو، ہن نکاح پڑھان دا جڑا طریقہ ہے وہ کتھوں ملنا ہے؟ حدیث چوں۔ قرآن کہندا روزہ رکھو، روزہ کس ٹائم تے رکھنا ہے، کدوں کھولنا ہے، روزہ کنا چیزاں نہ ٹوٹدا نہیں، کنا نہ ٹوٹدا ہے، روزے دے سارے مسائل تینوں ملن دے حدیث چوں۔ تو نیرا قرآن مننے پھر اسلام سمجھ نہیں آ سکدا۔ میں تینوں ایک اور واقعہ سناواں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت لگی ہے، ایک بندہ آن کے آندا ہے عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے، اے دی دیت کنی ہے؟ حضرت عمر آندے نے 50 اونٹ۔ کنی؟ 50 اونٹ۔ ادھر میرے والوں ویکھیا جے، آندا جی انگوٹھا کٹیا جائے، اے دی دیت کنی ہے؟ حضرت عمر آندے نے 15 اونٹ۔ اے انگل کٹی جائے، فرمایا 10 اونٹ ہے، 10 9 چھوٹی 6، کنے ہو گئے؟ وہ صاحب نہیں جی ہوندا، 50 پورے ہو گئے۔ حضرت عمر نے نا ایک ورقے دے اوتے نا اس طرح کر کے 50 چھاپیا، ادھر 15 10 10 9 6 اونٹ لکھ کے تھلے مور لائی تے تھلے سین کیتے، پھر آج کے بعد 22 لاکھ مربع میل دیاں عدالتاں دے اندر فیصلہ ہوئے گا دے فتوی فروغ دے مطابق ہوئے گا۔ قاصد پڑھ کے پورے 22 لاکھ مربع میل، ایک قاصد حضرت عمر دا فتوی لے کے نا مصر چ پہنچیا، مصر دی عدالت لگی تو انہیں جا کے فتوی ڈائریکٹ جج نو دیتا، جڑا عدالت دا جج سی۔ انہیں اس طرح کر کے جو فتویٰ پڑھیا تے نال ہی صحابی، اج میں بھائی مردہ بیٹھا ہے اس طرح پیغمبر دے ایک صحابی سن حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، وہ نال کرسی دے بیٹھے نے۔ انہیں جدو اس طرح پڑھیا تے صحابی دی نظر پئی تے کہنے لگے کی ہے، کتھوں آیا رکا؟ کہنے لگے جی حضرت عمر بن خطاب نے بھیجیا ہے، کہ انہوں نے کہا جی فیصلہ دے مطابق کر۔ حضرت عوف نے جدو رکا پڑھیا فتویٰ پڑھیا تے غصے نہ چہرہ سرخ ہو گیا، گھوڑا لیا تیز لاہوریو، مدینے پہنچے، مسجد نبوی دے کچے سین چ حضرت عمر بیٹھے، سلام لئی بیٹھے تے فرمان لگے فتویٰ تھوڑا ہے؟ حضرت عمر نے ہاں میرا ہے۔ مور بھی تھوڑی میری ہے؟ اچھا
تے سین بھی تھوڑے نے میرے نے، اے انگلاں دی دیت تساں مقرر کی تھی؟ حضرت عمر آندے جی میں کی تھی۔ فرمایا میں نبی کو حدیث سنی سی اپنے کنا دے نال 5 انگلاں دی دیت برابر ہے، ہر انگل دے نا 10 سوٹ نے، تسی انگوٹھے دے 15 ایک دے 9 ایک دے 6 لے نے۔ عمر ہن میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ اے ہے مسلک، اے ہے منہج، اے ہے دعوت۔ اگر پیغمبر دی حدیث دے سامنے میرے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکتا، میں تیرے مولوی دی فقہ کیویں چلن دیا؟ بولیے۔ کوئی میں کسی نو گالی دین واسطے نہیں آیا، میں دلائل دی دنیا چ بات کر رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیشانی تے پسینہ آ گیا کہ میں حدیث دے خلاف، اور عمل کرن واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوندی ہے، 2 4 10 20 دی لوڑ نہیں۔ کاتب منگوائے، کاتب حضرت اوف نو کیا حدیث لکھاؤ، اسے پیج تے تھلے حدیث لکھی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے تھلے ہن نوٹ کی لکھی ہے، آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں، محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا۔ اے ہے اصل چیز کہ پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے، انما کان قول المؤمنین، کہیے سبحان اللہ، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ پیغمبر دی حدیث آ جائے پھر یہ نہیں کہنا میرے امام دا قول ہے وے، میرے مولوی دی فقہ ہے وے، میری کنز قدوری اے کہیں دی ہے، میرے شرح وقایا ہے کہیں دی ہے، میری کنز الدقائق فتاوی عالمگیری اہم دی ہے، نا میرے امام دا قول ہے وے، فتوی ہے وے، نا ایویں نہ کریا کر۔ پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے، کائنات دی ساریاں فقہ سارے فتوے چھڑ دے، دنیا دے قول کیا سارا تے عقلاں چھڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے انہما تے 2 بندے ہوندے نے آن کے اندے نے عبداللہ جی ہے مسئلہ دسے آجے، میرے عبداللہ بن عباس نے پیغمبر دی حدیث سنائی ہے، یہ 2 بندے اگوان دے نے ابو بکر و عمر دا قول تے آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمان لگے، انہاں دا چہرہ سرخ ہو گیا غصے نہ، آندے نے اٹھ کے چلے جاؤ کتے آسمان تو پتھراں دا می نازل نہ ہو جائے، میں تھانوں نبی دی حدیث سنا رہے ہاں، تسی ابو بکر و عمر دے قول سنا رہے ہو۔ اور نبی دی حدیث دے مقابلے ابو بکر و عمر دے قول نہیں چل سکتے، میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیا؟ اے میرا مسلک ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا۔ آجو قرآن وال، آجو محمد دی حدیث وال، چھڑ دے تیسریاں کتاباں 2 ہی نے، بستیاں 2 ہی نے، ہستیاں بھی اور بستیاں مکہ مدینہ 2 ہی نے، تے بندہ دو چوئی پیدا ہویا، ایک ماں تے ایک بولیا جنا، اے تیجا رلیا نہیں تے چگا گھلیا نہیں۔ تیسریاں کتاباں چھڑ دے، ایک کا ہے مسئلہ پوچھن واسطے، مولوی صاحب نے کیا ہے، مولوی صاحب آندے نے خامد فوت ہو گیا ہے تے بیوی او دا چہرہ نہیں ویکھ سکدی، تے جے بیوی فوت ہو گئی ہے خامد او دے نیڑے نہ جائے۔ میں کیوں 6 شاٹ پہنگی وہ بول دے، بیوی فوت ہو گئی ہے، عبدالقدیر ادھر اتے آئی ہے تو پیچھے کھلو رہے ہیں، اللہ اکبر، بیوی فوت ہو گئی ہے، خامد او دا چہرہ، اور ادھر میرے آر ویکھو او دا چہرہ نہ ویکھے، کیوں جی نکاح ٹوٹ گیا؟ میں کیا مولوی صاحب ایک بابے نو کچی تند نہ 12 سال اٹھیا کر کے خوچ لمکا چھڑے آئی، او دی 12 سالہ چ کچا دھاگا نہیں ٹوٹن دیتا، یہ دا 40-50 سال دا نکاح۔
بابے نو لمکانا ہے وہ لتاں تے تاں کر لے سر ٹھاں کیتا ہی لتاں تاں میں کہا سیدھا کر کے لمکاس ہوئے لاہور دا لے لے کے بابے 12 سال تو تھلے دے گل ہی کو نہیں 12 سال جنج ڈبی رہی 12 سالہ بعد تری میں کہا جڑا مولوی ہے کہندا منو دیو انہوں میں 12 منٹ پانی چ ڈوبنا جی 12 منٹاں تو بعد پھر زندہ رہا تو پھر ویکھ لاں گے 12 سالہ وہ بول دے نہیں عجیب قسم دیا گپاں نے آئیے سنیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تے غسل اونا دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں تے غسل علی المرتضی نے دیتا ہے آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے تینو غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں ہن حدیث آندی ہے خامد بیوی بیوی خامد نو غسل او بولو بھی کی ہویا جی دے سکتی ہے پر میں تیری مننا کہ آمینہ دے لال دی مننا اللہ 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 اے میرا مسلک کائنات دیاں ساریاں پکڑنیاں چھڑ دے ایک کوئی جیٹی روڑتے چڑھ جا جڑی قرآن حدیث چو نکل دی ہے حوض کوثر نو کراس کر کے سیدھی جنت جان دی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قرآن دا ایک اور مقام ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر واحسن تاویلا او ایمان والے او اطاعت کرو اللہ تے دے رسول دی کسے گل چ رولا پے جائے انہوں اللہ تے دے رسول دی عدالت چ لے آؤ جو فیصلہ اللہ تے دا رسول کر دے انہوں من لو باقی بولو قرآن کہندا ہے ان تطیعوہ تہتدوا نبی دی اطاعت کرو ہدایت پا جاؤ گے ہن ہدایت نبی دی اطاعت دے اندر کسے امام دی تقلید چ ہدایت نہیں اور حدیث بھی ایک میرے ذہن چاہی آقا فرماندے نے من اتانی داخل الجنہ جن نے میری اطاعت کی تھی نا وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گیا اور جنت لبنی ہے نبی دے دروازے تو امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی اور ایک اور منو قرآن دی آیت یاد آئی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون نماز قائم کرو زکات دیو میرے رسول دی اطاعت کرو تاکہ تھوڑے تے رحم کیتا جائے یہ قرآن دی واحد مقام ہے جتھے کلے رسول دی اطاعت دا رب نے حکم دیتا ہے یہ دا مطلب ہے نبی دی اطاعت اللہ دی رحمت دا سبب بن دی تے نبی دی اطاعت ہدایت دا سبب بن دی آئیے میں ایک واقعہ سناواں تے اپنی بات نو ختم کراں نبی دے ایک صحابی گزرے نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی جلیبیب جڑے سن انہاں دا رنگ کالا سی اکھاں چھوٹیاں سن تے نک جڑا چوڑا سی مدینے چ ایڈا کالا بندہ کو نہیں سی نبی دا ایک صحابی آیا آن کے آندا ہے اللہ رسول میں اپنی بیٹی نو تھوڑے واسطے ہبہ کرنا یعنی میں اپنی بیٹی دا نکاح تھوڑے نہ کرنا چاہتا آپ نے فرمایا مینوں ضرورت نہیں ہے ایک میرا بیٹھا ہی پروانہ جلیبیب نو دے دے وہ صحابی سوچی پہ گیا بھی یہ کی بڑے ہیں میں تو رشتہ لے کے بیٹی دا نبی علیہ السلام واسطے یہ نہ کیا جلیبیب نو دے فرمان لگے اللہ دے رسول وَأُشَاوِرُ مَعَ أُمِّهَا میں اپنی بیٹی دی ماں نہ مشورہ کر لا فرمایا جا کر لے مشورہ کرنا چاہیے کر گیا
بیوی نو دسیا سارا واقعہ. بیوی کہنے لگی اسا اوتھے رشتہ نہیں کرنا, کالا شاہ دا رنگ ہے, منڈیاں دا وکدا غلام ہے, نہ او دے کو کلی تے نہ جلی, تے نالے کوئی بچہ ایویں دا ہونا چاہیے کہ ساڈی بچی نہ چلدا پھردا تے سونا لگے, سانو یہ رشتہ قبول نہیں. یہ گل سن کے او بچی اندروں باہر آندی ہے تے آندی اماں کی کہن نہیں ہے, پتر ہے گل ہے آسا تیرا رشتہ آمینہ دے لال واسطے بھیجیا جی. انہوں نے کہا میں نہیں کرنا, جلیبیب نو دے دیو, وہ تے منڈیاں دا وکدا غلام ہے, اسی سانو یہ رشتہ قبول نہیں, تے نالے اسی خاندانی لوگ ہاں, ساڈا خاندان بڑا وڈا ہے, ایڈا حسن اللہ نے تینوں عطا کیتا. تے بچی کی آندی ہے ماں اتردون امر رسول اللہ, ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکران ڈئی ہے تے قرآن نہیں پڑھیا. وما کان للمؤمن, کہو سبحان اللہ. بیٹیاں دے تے سمجھدار دے, اللہ تیاں دے تے سمجھدار دے, اللہ بہناں دے تے عزت دیاں راکھیاں والیاں, راکھی کرن والیاں دے. دیکھو کڈی سیانی ہے لڑکی ہے, آندی ہے اتردون امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تے نالی آندی ہے ماں وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. اللہ اللہ, یہ گلاں ہو ہی رہی نے تے آقا فرماندے نے جلیبیب یار پتہ تے کر کے آ جے, انہیں مشورہ نہیں کیتا تے جلیبیب بھی آئے, انہاں دروازہ کھڑکایا, کون ہے بھائی؟ میں جلیبیب ہاں. اس صحابی نے اندروں ہی آواز سنی تے اندروں ہی واپس ہو گیا, دروازہ نہیں کھولیا. بڑھی آندی ہے باہر کون جے؟ نبی دی صحابیاں کون جے باہر؟ اے اوئی جلیبیب جدے رشتے دا انکار کرنی. سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا, سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا, رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا, تے آٹا نہیں او دے گھری ایک وی ڈنگ دا, کچھ صلاح دے میرے تائیں. اللہ اکبر کبیرہ. آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے, آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے, جے پیجیا اینو سچے نبی الہی ہے, پر رنگ دا کالا اینی بات سنائیے, اور کوئی عذر سانو نائی. ہن مرید بھی بول پیا, مریدنی بھی بول پئی, بول دے نہیں, مریدنی بھی بول پئی. وہ لڑکی ان کی آندی ہے, لڑکی دی گل سنیا جے لڑکی کی آندی, لڑکی آندی ہے ماں اس کالے ول نہ ویکھ, دے بھیجن والے ول ویکھ.